پھیل جائے، بدعت پہ بات کروں اور پھیل جائے عقیدے کی بات۔ ہم کہتے ہیں نبی نور، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کو علم غیب، قرآن کہتا ہے، حدیث۔ سن لو، اللہ کے علم کا کروڑواں حصہ نبی کے لیے نہیں مانتے ہم۔ اللہ کے ذاتی علم جو اللہ نے نبی کو عطا کیا، جو اللہ نے نبی کو عطا کیا، اور کتنا عطا کیا، کسی کے پاس ناپنے کا فیتا کوئی ناپ سکتا؟ آئیے تجربہ کروا دوں۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اپنی آواز کو قرآن سے سجاتے ہیں، بڑا درجہ ہے قاری قرآن کا، حافظ قرآن کا، ایمان والا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ میں آپ سے پوچھوں قاری صاحب کا علم کتنا ہے؟ جو ان کے جاننے والے ہیں ان سے پوچھوں، وہ کہیں گے جی بہت علم ہے۔ میں کہوں گا کتنا؟ بہت ہے جی۔ اچھا کچھ بتاؤ۔ وہ تھوڑا سا بتائے گا، میں کہوں گا بس اتنا ہی؟ کہنے لگا نہیں جی میں اس کو پوری طرح بیان نہیں کر پا رہا، یہ باتیں تو مجھے معلوم ہے، علم بہت ہے۔ میں کہوں گا اور کیا جانتے ہیں، اور کیا جانتے ہیں؟ تو وہ کہے گا یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ میں کہوں گا بس؟ کہے گا نہیں اور بھی ہے، ابھی یاد نہیں آ رہا۔ ہاں یہ بھی، پھر آ جائے گا یاد، یہ بھی جانتے ہیں۔ میں اسے کہوں گا 4 دن لے لے۔ 4 دن کے بعد آئے گا، کہے گا یہ اتنی ساری باتیں اور جانتے ہیں۔ میں کہوں گا بس؟ کہنے لگا نہیں میں 4 دن میں اتنی نوٹ کر سکا ہوں، اور بھی جانتے ہیں۔ ارے تجھے 4 دن دیے، تو اپنے ایک بندے کے علم کو نہیں ناپ سکا، میرے نبی کے علم کو کہاں سے ناپے گا تو؟ جس کے لیے اللہ فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا، اور سکھانے والا رب جانے، سیکھنے والا رسول جانے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں ان جیسا سلام کرو اعلیٰ حضرت کو جو مجھے اور آپ کو ترانہ سکھا گئے، سب سے اولا اعلیٰ۔ مجھ سے کسی نے پوچھا آپ یہ نعت ضرور پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا میرے استاد صاحب نے مجھے سکھایا، میرے استاد مکرم شیخ الاسلام والمسلمین شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہی نعت ہم قبر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یہی حشر میں پڑھیں گے۔ سب سے اولا اعلیٰ۔ آپ کہتے ہو ایک عام بندے سے پڑھا لکھا اچھا، پڑھے لکھے سے زیادہ پڑھا لکھا اچھا، اس پڑھے لکھے سے اور زیادہ پڑھا لکھا اچھا، ایک آدمی جو اچھا لباس پہنتا ہے وہ اچھا، ایک آدمی جو اچھی گفتگو کرتا ہے وہ اچھا۔ ایمان والوں میں دیکھو عام مومن سے خاص مومن بہتر، مومن سے ولی اللہ، پھر ولیوں میں درجے قوس قطب ابدال اوتاد نجبا نقبا اتقیا اصفیاء، ان کے ایک درجے ہیں، پھر یہ پہنچتے ہیں تابعین تک، اس کے بعد تابعین کا درجہ، تابعین میں بھی جو پہلے ان کا درجہ زیادہ، پھر بات آتی ہے صحابہ کی، سارے صحابی شان والے، مگر پھر درجے کی بات آتی ہے، بدر والوں کا بڑا درجہ، عشرہ مبشرہ کا بڑا درجہ، سب سے زیادہ درجہ صحابیوں میں صدیق اکبر کا، پھر بات آتی ہے نبیوں کی، 1,24,000 کم و بیش نبی، 5 نبیوں کے درجے ہم بیان کرتے ہیں، کسی کو ادنا نہیں کہتے، ان 5 نبیوں کے درجے جو 5 ہیں ان کا درجہ کسی کو ادنا نہیں کہتے۔ ہمارے نبی پاک سب سے افضل، ان کے بعد حضرت ابراہیم، ان کے بعد حضرت موسیٰ، ان کے بعد حضرت عیسیٰ، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ ہم نے نہیں، قرآن کی آیت نے ترتیب بتائی، ان 5 نبیوں کے ہم درجے بیان کرتے ہیں، کسی نبی کو ادنا نہیں کہتے، نبیوں کے درجے، نبیوں میں ان کے درجے، سب سے اعلیٰ درجہ میرے نبی کا۔ ارے تم ایک ولی کا درجہ نہیں پہچان سکے، نبی کا درجہ نہیں پہچان سکے، نبیوں کے نبی کا کیسے پہچانو گے؟ میں اور آپ کس شمار قطار میں ہیں؟ ہم ہیں کون؟ خود حضور فرماتے ہیں، اور اس ہستی سے فرماتے ہیں جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر، فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔
نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ لوگوں نے حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا تو اپنے جیسا سمجھ لیا، ارے یہ تصویر کا ایک رخ ہے، ہاں وہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے، مگر یہ دیکھو معراج کی رات نبیوں کے امام بھی تو بنے ہیں۔ تم نے ان کو مکے کی گلیوں میں چلتے دیکھا تو اپنے جیسا سمجھ لیا، یہ دیکھو وہ عرش اولی پر بھی تو چلے ہیں۔ تم نے یہ دیکھا تاکہ میرے تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ وہ بیمار ہوئے، یہ بھی دیکھو جس خاک پر قدم رکھ دیے اس کو خاک شفا بنا دیا۔ ایک رخ دیکھتے ہو، تم نے یہ دیکھا وہ کھاتے تھے، کہتے ہو نور ہیں تو کھاتے کیوں تھے؟ 40 دن کے 21 دن کے صومے وصال رکھے، وصلی روزے۔ وصلی روزہ کیا ہوتا ہے؟ آج نیت کر لی 40 دن کی، نہ سحری نہ افطاری، کچھ کھانا پینا نہیں 40 دن تک۔ نبی نے ایسے روزے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ رکھے۔ میرے نبی کی صحت میں کوئی فرق نہیں، کلام میں کوئی فرق نہیں، صحابہ نے رکھنے شروع کر دیے۔ ایک دن سارے ہی گزار گئے، دوسرے دن ذرا تکلیف ہونے لگی، تیسرے دن ہونٹ خشک ہو گئے، آواز نہیں نکل رہی، جو بیٹھا ہے اس سے اٹھا نہ جائے، جو اٹھا ہے اس سے چلا نہ جائے۔ فرمایا تم پیلے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا؟ حضور آپ وصلی روزے رکھتے ہیں، آپ کی پیروی، آپ کی اتباع، جیسا آپ کو کرتے دیکھیں ویسا آپ کرنا ہم پر لازم، تو ہم وصلی روزے رکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا سنو میں نے 40 دن کی نیت کی ہوئی ہے، سب نے رکھنا ہے، جس نے نہیں رکھا اس کو بھی بتا دو، نہیں۔ فرمایا لستو کہیتکم لستو مثلکم ایکم مثلی، فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ کون ہے؟ صدیق اکبر موجود، فاروق اعظم موجود، ذوالنورین حضرت عثمان موجود، مولا کائنات علی شیر خدا موجود، عشرہ مبشرہ موجود، بدر والے موجود، احد والے موجود، صحابہ موجود۔ کسی نے اٹھ کر نہیں کہا حضور آپ کھاتے ہم کھاتے، آپ پیتے ہم پیتے، آپ دیکھتے ہم دیکھتے، آپ سنتے ہم سنتے، آپ چلتے ہم چلتے، آپ پکڑتے ہم پکڑتے، آپ کی شادی ہماری شادی، آپ کے بچے ہمارے بچے، پوری گردان نہ لگاتا، آیت پڑھتا قل انما انا بشر مثلکم۔ مگر وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ آنکھیں ہمارے پاس بھی ہیں، آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں، ہمیں تو سامنے کا پورا نظر نہیں آتا، یہ آقا جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے، یہ جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے، جیسے قریب دیکھتا ہے ویسے دور دیکھتا ہے، جیسے باہر دیکھتا ہے ویسے اندر دیکھتا ہے، نہیں سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتا ہے انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتا ہے۔ کس بات کی مثال دوں؟ مولانا روم سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ابو جہل بھی آدمی، میرا نبی بھی آدمی، دیکھنے میں تو دونوں آدمی، مگر ابو جہل کھاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کے وہ غلاظت بنتا ہے، میرا نبی کھاتا ہے اس کے پیٹ میں، میرا نبی کھاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کر وہ نور خدا بنتا ہے۔ نہیں وہ فرماتے ہیں نبی بھی کعبے میں آتا ہے، ابو جہل بھی کعبے میں آتا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ ابو جہل آتا ہے تو بتوں کے سامنے جھکتا ہے، میرا نبی کعبے میں آتا ہے تو بت نبی کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ فرق ہے یا نہیں؟ اونچی یہ عقیدہ ہم نے بنایا، اونچی پہچانو اللہ اور اس کو رسول کو، جیسے ماننا ہے ویسے مانو۔ کیسے مانو؟ ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا۔ سمیٹ رہا ہوں، صحابیوں کیسے مانتے تھے تم؟ بڑے دل کے کانوں سے یہ بات سننا، پہلے بھی سنی ہوگی مگر دھیان سے سبق کے طور پر سننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بیٹھے ہوئے، نام ہے سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عباس نام کی بہت سی شخصیات ہیں، آپ مکس کر جاتے ہیں، جو کربلا میں حضرت عباس ہیں وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ میں جن حضرت عباس کا ذکر کر رہا ہوں یہ حضور کے چچا ہیں، صحابی ہیں، عمر میں گنتی کے لحاظ سے 2.5-3 سال کا فرق ہے۔ حضرت عباس آپ کی زبان میں کہتے ہیں بڑے،
حضور کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کے درمیان حضور پوچھ رہے ہیں چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا؟ چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا؟ ہم ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ کو پوچھن والی گل ہے، میں بڑا؟ ہم نے تو یہی کہنا تھا نا، میں بڑا ہوں، رشتے میں بھی بڑا ہوں، عمر میں بھی بڑا، ہمارا تو یہی۔ مگر صحابی کا ادب سنو، رشتے میں چچا ہیں، فرماتے ہیں انت اکبر منی وانا اسن یا رسول اللہ، حضور بڑے تو مجھ سے آپ ہی ہیں مگر گنتی میں سال میرے زیادہ ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ادب، محبت، عقیدت، یہ ہے اہل سنت و جماعت کا خاصہ۔ وہ لوگ وہ کہتے ہیں نبی بشر، ہم نہیں کہتے، ہم ان کو بشر مانتے ضرور ہیں مگر بشر کی رٹ نہیں لگاتے۔ ہم کہتے ہیں ہاں جبریل کی نورانیت سے ان کی بشریت افضل۔ سدرہ میں حضور سدرہ سے آگے، معراج میں حضور سدرہ سے آگے گئے، جہاں جبریل کے نورانی پر جلتے ہیں وہاں میرے آقا کی بشریت سے لگے ہوئے کپڑے بھی نہیں جلتے۔